بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 34ویں یعنی 34 قسط حاضر ہے۔ کچھ دن بعد بہت مشکل سے سبکتگین نے نگار خانم کو شرف باریابی بخشا۔ امیر غزنی اسد شیرازی کی بیٹی کی آمد سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نگار خانم غربت و مجبوری کی زندگی سے اکتا گئی ہے، اس لیے کوئی رعایت طلب کرنے آئی ہوگی۔ مگر جب اس کم عمر دوشیزہ نے اپنی عجیب و غریب تجویز پیش کی تو کچھ دیر کے لیے ایک جانباز حکمران تو سکتے میں رہ گیا۔ آج تک غزنی کی کسی عورت نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ سبکتگین کو نگار خانم کی تجویز بہت پسند آئی تھی، مگر فوراً ہی اس کے ذہن میں کچھ اندیشے اور وسوسے ابھرنے لگے۔ پھر اس نے ایک فرما روا کے لہجے میں نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی غزنی کے مرد اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنی عورتوں کا سہارا لینا شروع کر دیں۔ امیر محترم، مجھے افواج غزنی کی شجاعت و جانثاری پر پورا بھروسہ ہے۔ نگار خانم کا لہجہ شائستہ بھی تھا اور اعتماد سے بھرپور بھی۔ میں تو محض مستقبل کے خطرات کے پیش نظر عرض کر رہی ہوں کہ معمولی سی محنت کے بعد فوجیوں کی دوسری قطار بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ قطار نسبتاً کمزور ہوگی، لیکن دشمن اتنی آسانی سے دیوار کو مسمار نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ غزنی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اچانک امیر سبکتگین کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تم میرا قیمتی وقت برباد نہ کرو۔ ہاں، اگر تم حکومت سے کسی مالی رعایت کی طلبگار ہو تو میں بطور خاص تمہارے لیے وظیفہ جاری کر سکتا ہوں۔ امیر غزنی کا تحقیر آمیز جواب سن کر نگار خانم کے شگفتہ چہرے پر غیرت و خودی کی سرخی نمایاں ہو گئی۔ اس نے بے نیازہ انداز میں کہا، امیر محترم کی اس نوازی کا شکریہ۔ اگر حوی سے زر ہوتی تو اپنے باپ سے رشتہ کیوں توڑتی؟ پھر نہ سردار تبریز میری کسی بے کسی کا مذاق اڑاتا اور نہ کسی کی شان عمارت پر میری غربت و افلاس پر طعنہ زنی کرتی۔ یہ کہہ کر نگار خانم سبکتگین کی خلوت سے نکل گئی۔ امیر غزنی کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے اطمینان کی گہری سانس لی اور غائبانہ طور پر نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تو اسد شیرازی جیسے عیار انسان کی بیٹی ہے نا؟ محمود کی قربت کے لیے کیسے کیسے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، مگر میں تیری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ نظام شاہ نے نگار خانم کی زبانی امیر سبکتگین کا جواب سنا تو مسکرانے لگے۔ میں جانتا تھا بیٹی کہ تیری طرف سے اس کی بدگمانیاں کبھی دور نہیں ہوں گی۔ بابا، امیر غزنی نے میری صلاحیتوں کو کفن پہنا دیا کہ وہ با اختیار ہیں، مگر میں کسی فالج زدہ عورت کی طرح گھر پر نہیں بیٹھ سکتی۔ نگار خانم کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں غزنی کا خوشحال لوگوں کے یہاں مزدوری کر لوں گی، لیکن آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ نگار خانم کی شدت احساس دیکھ کر نظام شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب تمہارا بابا دنیا سے چلا جائے نا تو سب کچھ کر لینا، بس یہ میرا آخری حکم ہے۔ ابو مسلم کی خودکشی کے بعد حماد بن ساریہ کو غزنی کا سب سالار بنا دیا گیا۔ یہ بوڑھا سپاہی خلوت میں محمود کے سامنے جنگی موضوعات پر طویل تقریریں کرتا تاکہ ولی عہد سلطنت اس کے تجربوں کی روشنی میں حرب و ضرب کے تمام اسرار و رموز سیکھ لے۔ اس طرح بظاہر حماد بن ساریہ ہی سالار غزنی تھا، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ سبکتگین نے درپردہ اپنے بیٹے کو اس نازک اور حساس منصب پر فائز کر دیا ہے۔ داخلی انتشار کے خاتمے کے بعد ابھی سبکتگین نے سکون و اطمینان کی چند سانسیں بھی نہ لی تھی کہ اسے تغا نامی ایک حاکم کی درخواست موصول ہوئی۔ تغا نے مشرقی خراسان کے ایک شہر بست کے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر تغا کو اس کے ایک دشمن پاتور نے قلعے سے باہر نکال دیا۔ تغا نے اپنی درخواست میں امیر سبکتگین سے التجا کرتے ہوئے لکھا تھا، اگر امیر میرے دشمن پاتور کے مقابلے میں میری مدد فرمائے اور میں دوبارہ قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تمام عمر خدمت گاروں اور خراج گزاروں کی طرح آپ کی اطاعت کے دائرے سے قدم باہر نہ رکھوں گا۔ امیر سبکتگین نے تغا کی درخواست منظور کر لی اور بست پر لشکر کشی کر کے پاتور کو شکست فاش دی۔ اس جنگی مہم میں محمود بھی اتباع کے ہمراہ تھا۔ جب پاتور میدان جنگ سے فرار ہونے لگا تو محمود نے اس کا تعاقب کیا اور پھر پاتور کا سر کاٹ کر سبکتگین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرزان، میں تمہارے اس کارنامے سے بہت خوش ہوا ہوں، مگر تمہیں اس طرح پاتور کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اچانک کیا صورتحال پیش آ جاتی۔ امیر سبکتگین نے تشویشناک لہجے میں کہا، بابا جان، اگر اس معرکے میں محمود کی موت بھی لکھی جا چکی ہوتی تو پھر حادثے کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ محمود نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں تو صرف اللہ کے بھروسے پر دشمن سے جنگ کرتا ہوں، تمام نصرتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔
اور اللہ ہی اپنے بندوں کا محافظ بھی ہے۔ بیٹے کی حوصلہ مندی دیکھ کر امیر سبکتگین کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھرا اور پھر وہ دل میں اپنے اللہ کی اس بخشش و عطا پر شکر ادا کرنے لگا۔ سبکتگین نے حزب وعدہ بست کا قلعہ تقا کو واپس کر دیا، مگر وہ ایک فریب پار انسان تھا۔ اس نے امیر غزنی سے کیے ہوئے تمام وعدے فراموش کر دیے۔ پھر جب ایک دن سبکتگین نے تقا کو اس کے وعدے یاد دلائے تو اس نے جواب میں کچھ ناشائستہ کلمات کہے اور پھر بہت تیزی سے تلوار کھینچ کر سبکتگین پر حملہ کر دیا۔ عہد شکن تقا امیر غزنی کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر وار اوچھا پڑا اور سبکتگین کے ہاتھ پر گہرا زخم آیا۔ سبکتگین نے اسی زخمی ہاتھ سے تلوار نکال کر تقا پر وار کیا، لیکن تقا نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا ہی لیا۔ سبکتگین دوسرا وار کر کے تقا کا سر قلم کر دینا چاہتا تھا، مگر اسی دوران دونوں حاکموں کے لشکروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پھر چاروں طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایک جنگ مغلوبہ چھڑ گئی۔ اسی افراتفری کے عالم میں تقا کو جان بچانے کا موقع مل گیا اور وہ کرماش کی طرف بھاگ گیا۔ تقا کے فرار ہوتے ہی سبکتگین نے دوبارہ قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بس کے قلعے کی دستیابی سے سبکتگین کو جہاں اور سیاسی فائدے ہوئے، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کی ملاقات ابو الفتح سے ہو گئی۔ ابو الفتح مختلف علوم و فنون کا ماہر تھا، خصوصاً انشاء پردازی اور کتابت کے فن میں اپنی مثال آپ تھا۔ ابو الفتح پاتور کا میر منشی تھا اور اس کی شکست کے بعد گوشہ نزی چینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ سبکتگین نے اس پر لطف و کرم کی بارش کی اور اسے ایک عہدے پر فائز کر دیا۔ بس کی مہم سے فارغ ہو کر امیر سبکتگین خزدار یعنی بلوچستان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر بخارا کے حاکم کو نظر بند کیا اور پھر اپنا متی بنا کر خزدار کا علاقہ سے جاگیر میں دے دیا۔ بخارا کی فتح کے بعد سبکتگین نے ایک بار پھر سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا۔ سید امیر علی شاہ انتہائی تیز و تند لہجے میں فرما رہے تھے، سبکتگین، اللہ نے تیری زنجیر غلامی کاٹ دی، مگر تو نے اس سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل ابھی تک نہیں کی۔ ابھی وقت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہو، قصر شاہی سے نکل اور باہر کے بتوں کو توڑ دے۔ یہ خواب دیکھ کر سبکتگین بہت پریشان ہوا۔ فوراً ہی اس نے رخت سفر باندھا اور بخارا سے نکل کر غزنی پہنچا۔ پھر نظام شاہ کی خدمت میں حاضر کو ہو کر اپنا خواب بیان کرنے لگا۔ شیخ، میں بہت کم علم ہوں، اس لیے سید کی تنبیہ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مجھے بتائیے کہ باہر کے بت توڑنے سے سید کی کیا مراد ہے؟ پیر و مرشد کا ذکر سن کر نظام شاہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر جب حالت کچھ سنبھلی تو سبکتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگے، امیر، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ ہندوستان بت خانوں اور بت پرستوں کا ملک ہے۔ پیر و مرشد نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، بلا تاخیر ان بت پرستوں سے جہاد کرو کہ جہاد ہی میں تمہاری نجات ہے۔ پھر 367 ہجری کے آخر میں ہندوستان پہنچ کر سبکتگین نے چند قلعے فتح کیے، اکثر مقامات پر مسجدیں تعمیر کروائیں اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس غزنی پہنچا۔ سبکتگین بہت خوش تھا کہ اس کا حلقہ اقتدار روز بروز وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی دوران اسد شیرازی اور اس کی بیٹی ارمغان ٹھوکرے کھاتے کھاتے ملتان پہنچ گئے۔ اس وقت ملتان پر راجہ جے پال کی حکومت تھی۔ راجہ جے پال راجہ ست پال کا بیٹا تھا جو برہمنوں کی اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ راجہ جے پال کی سلطنت سر ہند سے کشمیر تک اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسد شیرازی اپنی بیٹی ارمغانہ کے ہمراہ راجہ جے پال کے دربار میں داخل ہوا۔ درباریوں کو بوڑھے اسد شیرازی تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ تو ارمغانہ کے بے پناہ حسن و جمال میں کھو کر رہ گئے۔ ملتان کے برہمنوں اور راجپوتوں نے آج تک اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ عام درباریوں کو تو ذکر ہی کیا، راجہ جے پال کا صوبہ سالار بلرام سنگھ جیسا جانباز بھی پلکے جھپکائے بغیر ارمغانہ شیرازی کو دیکھے ہی چلا جا رہا تھا۔ سمراٹ جے پال کا اقبال بلند ہو، یکا یک اسد شیرازی کی آواز گونجنے لگی اور تمام درباری ارمغانہ کو نظر انداز کر کے اس بوڑھے کی طرف دیکھنے لگے۔ اہل ہند بھی آگ کے پجاری ہیں اور میں بھی آگ کا پرستار ہوں، اسی رشتے کے سبب میں سمراٹ کو خبردار کرنے آیا ہوں کہ ان کے اقتدار کو سخت خطرہ درپیش ہے۔ راجہ جے پال نے بڑی حیرت سے شیرازی کی بات سنی اور بولا، اے شخص، تو کون ہے؟ اس لڑکی سے تیرا کیا تعلق ہے؟ راجہ جے پال نے انتہائی متکبرانہ لہجے میں کہا، ایک تو برہمن
دوسرے حکمران، یہ دونوں فتنے آپس میں مل گئے تھے، اس لیے راجہ جے پال اپنے آپ کو اہل زمین سے بلند تر کوئی دوسری ماورائی مخلوق سمجھنے لگا تھا، اور اسد شیرازی کے سامنے وہ اپنی اسی برتری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تو کوئی پریشان حال فریادی ہے اور ہمارے انصاف کو آواز دے رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے، مگر ہم نے اپنی کریمانہ عادت سے مجبور ہو کر تجھے شرف اخباریابی بخش دا، اور اب تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے اقتدار کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ تو یہ کسی بدشگونی کی باتیں کر رہا ہے؟ سمراٹ، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسد شیرازی نے منافقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلے یہ بتا کہ تو کون ہے؟ راجہ جے پال نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں ایران کے قدیم آتش پرست خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اسد شیرازی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ ایران کے معزز ترین افراد میں شمار ہوتے تھے، مگر انقلاب زمانہ نے سب کچھ زیر و زبر کر دیا۔ ہم خانہ بدوشوں کی طرح غزنی پہنچے اور سال ہا سال کی بے پناہ محنت کے بعد اس قابل ہو سکے کہ آسائش کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ غزنی کے باشندے کچھ دن پہلے مجھے سب سے بڑے تاجر کی حیثیت سے جانتے تھے، مگر آج میں غریب الوطن بھکاری ہوں جسے کہیں کوئی پناہ حاصل نہیں۔ یک اسد شیرازی کا لہجہ بھی بدل گیا اور آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ امیر پردین تگین نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، اس نے جبرن میری بیٹی سے شادی کر لی۔ اسد شیرازی نے ارمغانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بڑی عیاری کے ساتھ سر جھکایا کری تھی اور اپنے آپ کو دنیا کی مظلوم ترین عورت ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غزنی کے ایک ایک امیر کے دروازے پر اپنا دامن پھیلایا، مگر کسی نے مجھے رحم کی بھیک نہ دی۔ پھر میں نے اہرمن کو پکارا اور اپنا معاملہ مقدس آگ کے سپرد کر دیا۔ آخر ایک دن آسمانوں پر میری فریاد سن لی گئی۔ امیر سبکتگین نے پری تگین کا تختہ الٹ دیا اور مجھے کئی سال تک نازل ہونے والے عذابوں سے نجات مل گئی۔ پری تگین نے مجھ پر اور میری اس معصوم بیٹی پر جو مظالم ڈھا دیے تھے، اگر میں انہیں بیان کر دوں تو زمین کا سینہ شق ہو جائے اور یہ سر بلند پہاڑ تکلیف کی شدت سے پگھل کر پانی ہو جائے۔ پھر ایک روز آرامن نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ امیر پری تگین نے قید خانے میں خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد میں نے چین کی سانس لی، مگر یہ سانس بہت مختصر تھی۔ امیر سبکتگین پری تگین سے بھی زیادہ ستم کا ثابت ہوا۔ امیر سبکتگین نے میرا عالی شان محل اور ساری کی ساری جائیداد چھین کر مجھے شہر بدر ہونے جانے کا حکم دے دیا۔ دنیا کا بدترین جھوٹ بولتے وقت اسد شیرازی کی ہچکیاں بن گئی اور اس کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ راجہ جے پال اپنے تمام تر غرور اور تکبر کے باوجود اسد شیرازی کے فسانہ علم سے متاثر ہو گیا۔ اے غمزدہ شخص، آخر تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ بے جھجک ہو کر اپنی خواہش بیان کر۔ راجہ جے پال نے آج تک کی ضرورت مند کو مایوس نہیں کیا ہے۔ ہماری سخاوت کی داستانیں تو ہندوستان کے دور و دیوار پر دن رات سناتے رہتے ہیں۔ ان قریب تو بھی اپنے کانوں سے ہمارے لطف و کرم کے قصے سن لے گا۔ میں بھی آتش پرست اور آپ بھی آگ کے پجاری۔ اسد شیرازی نہایت ہوشیاری سے اپنا مطلب بیان کر رہا تھا۔ اسی مقدس آگ کے رشتے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ تو تجھے حاصل ہو چکی، راجہ جے پال نے کہا۔ جب تو دربار میں داخل ہوا تھا، اسی وقت سے ہمارا کرم تجھ پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ میں کرم کے ساتھ ساتھ آپ کا انصاف بھی چاہتا ہوں۔ اسد شیرازی کی عیاریوں نے ایک اور کروٹ لی۔ کیسا انصاف؟ راجہ جے پال نے حیران ہو کر پوچھا۔ امیر سبکتگین نے جس طرح میرا تمام سرمایہ لوٹا اور میرے محلات پر غاصبانہ قبضہ کیا، اسی طرح آپ بھی اس کی مملکت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور پھر میری ساری دولت مجھے واپس کروا دیں۔ اسد شیرازی نے اپنی شرانگیزی کی ابتدا شروع کر دی۔ امیر سبکتگین سے ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، راجہ جے پال نے بلند آواز میں کہا۔ پھر ہم اس سے کیوں جنگ لڑیں؟ مگر وہ تو آپ کے وجود کو مٹانے کی قسم کھا چکا ہے، اسد شیرازی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں اس کا رازدار ہوں، اس لیے بہت پہلے آپ کو آنے والے طوفان سے باخبر کر رہا ہوں۔ وہ عنقریب ہندوستان پر حملہ کرے گا، پھر مختلف مرحلوں میں اس وسیع اور عریض ملک پر قبضہ کر لے گا اور آخر میں ہندو دھرم کا وجود بھی ختم کر دے گا، اور یہی اس کا خوفناک منصوبہ ہے۔ تو ذاتی دشمنی کی بنیاد پر تو یہ بات نہیں کر رہا، راجہ جے پال بولا۔ سمراٹ، میرے دعوے کی تصدیق کے لیے کچھ دیر اور کچھ دن انتظار کر سکتے ہیں، اسد شیرازی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ تمام خطرات سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ ہم انتظار کر نہیں، فوری تحقیق کے قائل ہیں۔
راجہ جے پال نے تیز و تنز لہجے میں کہا اگر یہ سچ ہے کہ سبکتگین کسی ذہنی خلل کا شکار ہو گیا ہے تو ہم اس کا دماغ ابھی درست کر دیں گے اور اسے ایسا سبق دیں گے کہ وہ خوابوں میں بھی ہندوستان کا رخ کرتے ہوئے ڈرے گا. پھر ہم تجھے اپنے خزانوں سے بھی گراں بہان انعام دیں گے اور تیری وہ دولت بھی واپس کرا دیں گے جس پر سبکتگین نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے. سمراٹ بے شک آپ تحقیق کرائیں مگر میرا علم یہی کہتا ہے کہ سبکتگین آپ کی مملکت پر ضرور حملہ کرے گا. اسد شیرازی نے ایک اور انداز سے برہمن راجہ جے پال کو متاثر کرنے کی کوشش کی. کیسا علم؟ کیا تو جیوتشی بھی ہے؟ راجہ جے پال نے چونک کر پوچھا. ہاں سمراٹ، مجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے مگر سبکتگین نے میری قدر نہ کی. یک اسد شیرازی کا چہرہ اور لہجہ اداس ہو. میں نے اسے قبل از وقت خبردار کر کے سینکڑوں حادثات سے بچایا مگر وہ ایک احسان فراموش انسان ہے. اس نے میرے علم کی بھی تحقیر کی اور مجھے بھی ذلیل اور رسوا کر کے اپنے ملک سے باہر نکال دیا. ہم تیرے گیان کی جانچ کریں گے. راجہ جے پال نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوا تو تجھ پر اپنے خصوصی انعام و کرام کی بارش کر دیں گے. یہ کہہ کر راجہ جے پال اپنے سپہ سالار بلرام سنگھ سے مخاطب ہوا. تم اپنے جاسوسوں کو غزنی کی سرحدوں پر پھیلا دو اور جلد سے جلد ہمیں خبر دو کہ سبکتگین کے کیا ارادے ہیں. سپہ سالار بلرام سنگھ پچھلی نشست سے اٹھا اور دربار سے نکل کر چلا گیا. جاتے ہوئے اس نے غور سے ارمغانہ کی طرف دیکھا جو خود بھی بہت دیر سے بلرام سنگھ کی طرف دیکھ رہی تھی. بلرام سنگھ ایک انتہائی وجیح انسان تھا. 45 سال کے خوبرو اور طویل القامت مرد، سرخ رنگ، مضبوط کاندھے اور چوڑا چکلا سینہ اس کی شخصیت کے نمایاں پہلو تھے. ارمغانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بلرام سنگھ کی آنکھوں میں خاص چمک پیدا ہو گئی تھی اور ارمغانہ نے بھی بلرام سنگھ کی نظروں کے زاویے کو خاص طور پر دیکھ لیا. خدا حافظ.